میں بتاتا چلوں کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں دن رات اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں برستی ہے، لہٰذا اگر اس مہینے میں بھی ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے محروم ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو ہم اپنے دامنوں میں سمیٹیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اس مہینے میں ہم بہت سارے برائیوں سے بچ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو سوچیں کہ یہ روزہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، لیکن اس سے پہلے یہ نہیں فرمایا، یا اس کا حکم فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز اس لیے پڑھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تم حج اس لیے کرو کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، زکوٰۃ اس لیے دو کہ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن جب خدا نے حکم دیا روزہ کا تو اس نے فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ غور کریں کہ آخر روزے کے اندر کیا خوبی ہے، روزے کے اندر وہ کون سی ایسی صفت ہے جس کے بنا پہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ روزے کے دنوں کے اگر اعمال اور حرکات و سکنات پہ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک کہ ہم دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ میں روزہ رکھا ہوں تو دوسرا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روزے سے ہے یا بغیر روزے سے ہے۔ اور باقی جتنے عمل ہیں وہ کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے۔ نماز پڑھیں گے دنیا کی نگاہیں دیکھے گی، ہم حج کرنے جائیں گے دنیا کی نظروں سے ہم اجھل نہیں ہو پائیں گے، اسی طرح ہم صدقات و خیرات کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے صرف اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ سے ہے یا بغیر روزے سے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض مہمان جب رمضان کے مہینے میں آتے ہیں روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں تو منہ بنا کر رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہاں منہ کو سوکھا رکھو، کم باتیں کرو، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بندہ روزے سے ہے، اور دن بھر اسی طرح وہ بھوکا پیاسا گزار دیتا ہے، حالانکہ وہ روزے سے نہیں ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک کہ آپ دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ ہاں میں روزہ رکھا ہوں یا نہ رکھا ہوں، اگلا بندہ آپ کو پروف نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دو مثال دے کر میں روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت بتانا چاہوں گا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سحری کے وقت سے کہ سحری کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ رات کے آخر حصے میں جب ہمیں گہری نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ نہیں سحری کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت ہم گرم گرم بستر کو چھوڑ کر وہ اچھے نیند کو قربان کر کے ہم صرف اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور پھر ہم نیند سے بیدار ہو کر سحری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے آواز آتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگرچہ ہمیں پیاس لگی بھی ہوتی ہے، بھوک لگی بھی ہوتی ہے، اور سامنے وہ منظر بھی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کل دن بھر ہمیں پیاسا رہنا ہے، کل دن بھر بھوکا رہنا ہے، یہ شدید دھوپ کے موسم میں یہ تپش ہوگی، یہ گرمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہی یہ اعلان ہمارے کان سے ٹکراتی ہے کہ ہاں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے ہاتھوں میں اگر گلاس لیے بھی ہوتے ہیں اسے واپس کر دیتے ہیں، اگر منہ میں لقمہ ہوتا ہے، منہ میں کھانا ہوتا ہے، ہم اسے بھی اگل دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے فرمان کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہے، تو ہم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا لقمہ بھی واپس کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں پہ خدا کا فرمان ہے کہ اب تم نہیں کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیں
دن کیسے گزارتے ہیں؟ ہم دن بھر کام کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح مصروف رہتے ہوئے ہم بہت سارے ایسے وقت گزارتے ہیں جس وقت ہمیں شدید کی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگ جاتی ہے، ہمارا جسم سوکھ جاتا ہے، زبانیں کانٹا ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہاں ہم یہاں سے چلیں، کہیں تنہائی میں جا کر ہم پانی پی لیں گے۔ آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو شدید پیاس لگی ہوتی ہے، ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اور پانی ہمارے اوپر سے ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ پانی ایک گھونٹ منہ کے اندر لے لیں۔ حد تو یہ ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے وقت کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس پانی کی ٹھنڈک محسوس تو ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے، ہماری چاہت ہوتی ہے کاش کہ یہ پانی اندر چلا جاتا ہے، لیکن پھر خدا کا فرمان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی خدا کا فرمان نہیں ہے، ابھی ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں، اور اس منہ میں ڈالے ہوئے پانی کو ہم کلی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، ابھی خدا کا حکم نہیں ہوا ہے، ابھی جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہوگا ہم پانی نہیں پئیں گے۔ اس سے بھی دلچسپ لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب دن بھر روزہ رکھنے کے بعد، دن گزارنے کے بعد شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کی تیاری ہوتی ہے، لوگ افطار اپنے سامنے قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے لذیذ کھانے رکھے ہوتے ہیں، اور وہیں پہ مشروبات بھی ہوتے ہیں، شربت ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، لسی ہوتے ہیں، برف ہوتے ہیں، قسم قسم کے ٹھنڈی مشروبات موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک وقت نہیں ہوگا اس وقت تک ہم پیاس کے باوجود بھی اس ٹھنڈی چیز کو نہیں پئیں گے، بھوک کے باوجود بھی اس تازے ترین چیزوں کا ہم نہیں کھائیں گے۔ آخر کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جہاں پہ پیاس بھی ہے، سامنے پانی بھی موجود ہے، پھر بھی ہم نہیں کھا رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیں وہ کھانا پاک ہے، وہ جائز ہے، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اسے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، صرف اس یقین کے ساتھ کہ نہیں، ابھی خدا کا حکم نہیں ہے، ابھی خدا نے کہا ہے کہ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، جب تک کہ مغرب کا وقت نہ ہو جائے، تب تک تمہیں کھانا پینا منع ہے۔ تو سوچے ہم وہاں پہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا، اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا کھانا خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اب اس کے بعد میں ایک دوسرا پہلو بتانا چاہوں گا کہ جب روزے کی برکت سے ہمارے اندر برداشت کی اور صبر کی وہ قوت آ جاتی ہے کہ بھوک اور پیاس کے باوجود بھی ہم ان تمام چیزوں کا ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، تو کیا غیر دنوں میں بغیر بھوک ہونے کے باوجود بھی کیا ہم حرام چیزوں کو منہ سے لگا سکتے ہیں یا اسی طرح حرام چیز کو کھا سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ غور کریں کہ یہاں پہ سب چیزیں جائز ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم خدا کی فرما برداری کو مد نظر رکھتے ہوئے، خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم تمام چیزوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن دوسرے دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اب بخوبی اندازہ لگاتے ہیں، ہمیں نہ حرام اور حلال کی تمیز ہوتی ہے، ہمیں نہ اپنا اور غیر کی تمیز ہوتی ہے، ہمیں نہ وہاں پہ جائز اور ناجائز کی تمیز ہوتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، لیکن روزے کی برکت سے ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ خدا کے حکم کے مطابق وقت نہ ہو جائے ہم اس وقت تک نہیں کھاتے ہیں، ہم اس وقت تک نہیں پیتے ہیں۔ کاش کہ یہ ایک مہینہ جو ہم مسلسل عمل کرتے ہیں، اسی مسلسل عمل کے برکت سے اگر ہم سال بھر تمام بری چیزوں سے باز رہیں، بھوک لگنے کے باوجود بھی ہم حرام کھانا نہ کھائیں، پیاس لگنے کے باوجود بھی ہم حرام چیز کو نہ پیئیں، تو انشاءاللہ العزیز اس روزے کی برکت سے ہمارا پورا سال محفوظ ہو جائے گا، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی، اور زندگی جب سنور جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس ایک مہینے کے روزے کو ضائع نہ ہونے دے، اسے برباد نہ ہونے دے، بلکہ اسے یہ سبق سیکھے کہ جب ہم نے ایک مہینہ اب خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی
ہم اسی مطابق زندگی گزاریں گے. ہم کبھی ان چیزوں کو اپنے منہ سے نہ لگائیں گے جس سے خدا نے روکا ہے. ہم اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں گے جس سے خدا نے روکا ہے. ہم اس کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے جس سے خدا نے منع کیا ہے. ہم اس کی طرف تصور بھی نہیں لے جائیں گے جس کی طرف خدا نے روکا ہے. تو اگر اس طرح سے آپ نے زندگی گزارا تو آپ کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. اور انشاءاللہ العزیز اس روزے کی برکت سے آپ کو خدا وہ انعام دے گا, آپ کو خدا اس انعام سے نوازے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے ایک خاص جنت کا دروازہ بنا رکھا ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے, جسے باب الریان کہا جاتا ہے. اگر آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ دروازہ کھول دیا جائے اور ہم بھی اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں, تو آپ سب بھی آج سے یہ پکا عہد کریں کہ ہاں ہم رمضان کا استقبال کریں گے, ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے, ہم تراویح ادا کریں گے, ہم نماز کی پابندی کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس کے مطابق رمضان گزارا, یہ روزہ آپ کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا, آپ کے لیے قبر میں روشنی کا سامان بنے گا, آپ کے لیے محشر میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا. بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں تمام برائی سے بچیں اور اس طرح سے اس رمضان کو گزاریں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے اس رمضان کا استقبال کرنے اور رمضان گزارنے کا حکم فرمایا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق بولنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.